أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اور یاد کرو اس وقت کو، اس وقت کا تذکرہ سنو کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے تمام دنیا جہاں کی عورتوں پر۔ اے مریم اقنتی لربک، اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت مریم کا قصہ چل رہا تھا، درمیان میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، پھر حضرت مریم ہی کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتوں نے ان سے آ کر کہا۔ فرشتے کون تھے؟ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ جبریل علیہ السلام تھے۔
اور یہ بھی ممکن ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی ہوں، اس لیے ملائکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ ویسے بھی ہمارے عرف میں، محاورے میں، کوئی کام ایسا ہے کہ وہ کیا تو ایک ہی آدمی نے، کوئی بات ایک ہی آدمی نے کہی ہے، لیکن اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کر دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں مثلاً کوئی بڑا ہے، عالم ہے، انہوں نے ہمیں کوئی بات بتلائی ہے، تو اس کو بیان کرتے ہوئے تعبیر کر دیتے ہیں کہ ہمارے علماء یہ فرما رہے ہیں، ہم علماء نے یہ فرمایا، بڑوں نے یہ فرمایا، حالانکہ وہ کہنے والا ایک ہی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی حضرت مریم علیہ السلام سے یہ بات کہنے والے جبریل علیہ السلام تھے، لیکن تعظیم کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کر لیا گیا۔ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کیا، چنا۔ یہ بات 2 مرتبہ فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کیا اور تمہیں پاک کیا، پاکیزہ کیا۔ کس چیز سے پاک کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رکھا برے کاموں سے، برے اعمال سے، برے افعال سے، برے اخلاق سے، برے اقوال سے، بری بات سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں محفوظ رکھا، پاکیزہ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا دنیا جہاں کی عورتوں پر۔ تو یہ چننے کا تذکرہ، منتخب کرنے کا تذکرہ، فضیلت دینے کا تذکرہ 2 مرتبہ کیا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ پہلی مرتبہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کیا ہے، فضیلت دی ہے، اس کا تعلق ہے بچپن سے، کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی تمہیں فضیلت بخشی، عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی تمہیں عزت والا بنایا۔ اور دوسرا جو استفاء کا آیا جس میں فضیلت دینے کا تذکرہ ہے، اس کا تعلق ہے جوانی سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوانی میں بھی فضیلت دی اور بچپنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ اور دنیا کی عورتوں پر جو فرمایا کہ دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی، یہ اس زمانے کی عورتیں مراد ہیں، حضرت مریم کے زمانے کی عورتیں، ورنہ عورتوں میں سب کی سردار جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرشتے نے کہا یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ مریم کے معنی ہی عابدہ کے ہیں، عبادت گزار عورت۔ مریم کے معنی ہی عابدہ کے ہیں، عبادت گزار عورت۔ بہت اچھا نام ہے، بچوں کا رکھنا چاہیے، نام کا اثر پڑتا ہے بچے پر۔ اے مریم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، واسجدی اور سجدہ کرو۔ سجدہ نماز کا ایک اہم رکن ہے۔ وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کا خاص طور سے تذکرہ کیا، علماء نے فرمایا کہ ایک تو اس وجہ سے کہ اس زمانے میں جو یہود تھے، یہود بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن بعض یہود نے رکوع کرنا چھوڑ دیا تھا، تو اس لیے خاص طور سے فرمایا گیا کہ تم ان یہودوں کی طرح رکوع کو نہ چھوڑ دینا بلکہ رکوع کرنا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے رکوع کا خاص طور سے تذکرہ کرنے کی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو رکوع اہتمام سے نہیں کرتے، رکوع اس طرح کرتے ہیں کہ کھڑے ہونے کے ہی قریب ہوتے ہیں، رکوع کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق نہیں کرتے۔ تو اس لیے خاص طور سے رکوع کو ذکر کیا ہے کہ رکوع کامل طریقے سے کرو، اہتمام کے ساتھ رکوع کرو۔ جیسے رکوع کرنے کا مسنون طریقہ ہے، آدمی اس طرح بالکل ہموار ہو جائے کہ اگر کوئی بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ چھلکے نہ، پانی نہ اس میں سے نکلے، تو اس طرح اہتمام کے ساتھ رکوع کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اور دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو آپ بتلا رہے ہیں لوگوں کو، حالانکہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت مریم کا واقعہ ہوا اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن آپ پھر لوگوں کو یہ غیب کی خبریں بتلا رہے ہیں، تو یہ سب دلیل ہیں آپ کے نبی ہونے کی، آپ کی نبوت پر یہ سب چیزیں استدلال ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو وحی کے ذریعے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ سب غیب کی خبریں اور واقعات بتلانا
اس وقت کے جب آپ موجود نہیں تھے، آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھے، تو یہ سب دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب کہ وہ اپنے قلم دریا میں ڈال رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب کہ وہ اس سلسلے میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ جب مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچی کہ ان کے والد عمران کا جو بیت المقدس کے امام تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں نے اس کے لیے منت مانی تھی کہ میں اسے وقف کر دوں گی بیت المقدس کے لیے، تو وہاں کا جو رہنے والے جو لوگ تھے، وہاں کا ہر مجاری یہ چاہتا تھا کہ میں اس کی پرورش کروں، ہمارے امام کی بیٹی ہے، میں اس کی پرورش کروں۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی دلیل بھی پیش کی کہ میرے نکاح میں ان کی خالہ کے، لہذا ان کی پرورش کا، ان کی کفالت کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ مانے نہیں، اور طے یہ ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے گی۔ قرآن اندازی کی شکل یہ طے ہوئی، عجیب و غریب شکل۔ اس زمانے میں تو قرآن اندازی کرتے ہیں، پرچی ڈال لیتے ہیں نام لکھ کر، جس کا نام نکل جاتا ہے بس اس کو ترجیح دے دی جاتی ہے۔ تو اس وقت جو قرآن اندازی کی شکل تیار ہوئی بڑی ہی عجیب و غریب، وہ یہ کہ طے ہوا کہ ہر آدمی دریا کے اندر اپنے قلم ڈالے گا، جس کا قلم دریا کی مخالف سمت میں جائے گا، جدھر دریا کا بہاؤ نہیں ہے ادھر جس کا قلم چلے گا، دریا ادھر جا رہا ہے پانی، جس کا قلم ادھر چل دے گا وہی حضرت مریم کی پرورش کا زیادہ حقدار ہوگا۔ دیکھیے کیسی چیز ہے، اللہ کی قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا، کسی انسان کے بس میں نہیں۔ چنانچہ سب نے اپنے قلم ڈال دیے دریا کے اندر، تو سب کے قلم دریا کے بہاؤ کی طرف چلے، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم دریا کے بہاؤ کے مخالف چلا گیا۔ تو قرآن اندازی میں جو ترجیح ہوئی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ہوئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ہی حضرت مریم کی کفالت لی اور انہوں نے ان کی پرورش کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، جس وقت وہ لوگ اپنے قلم دریا میں ڈال رہے تھے اور قرآن اندازی کر رہے تھے، اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ تو یہ چیزیں جو آپ کے پاس پہنچی ہیں، یہ قصہ، یہ خبریں، یہ ہم پہنچا رہے ہیں وحی کے ذریعے، یہ دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کی، آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن اندازی کا حکم کیا ہے؟ یہ قرآن اندازی ہمارے زمانے میں بھی کی جاتی ہے، اس طرح پرچی ڈالنا۔ تو علماء نے لکھا ہے مسلک حنفی کے مطابق جو قرآن اندازی کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے، جن حقوق کے اسباب شریعت کے اندر معلوم ہے، متعین ہے کہ اس کا مالک فلاں ہے، یہ معلوم متعین ہے، تو ان چیزوں کے اندر تو قرآن اندازی کرنا یہ ناجائز ہے اور جوئے میں داخل ہے۔ مثلا ایک مشترک چیز ہے، معلوم ہے کہ تمام آدمی، چند آدمی ہیں جو اس کے مالک ہیں، اب پرچی ڈال لی جائے کہ جس کے نام نکل جائے گی وہی سب کا مال لے جائے گا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، جوئے میں داخل ہے۔ ہاں ایسی چیزیں کہ جو مشترک تو ہیں لیکن ان کے اسباب شریعت میں معلوم و متعین نہیں بلکہ انسان کی رائے پر موقوف ہے، تو ان میں قرآن اندازی کر کے پرچی ڈال کر تعین کی جا سکتی ہے۔ فرض مثال کے طور پر ایک جگہ میں ایک مکان ہے، دو آدمیوں کا ہے، دو بھائیوں کا ہے۔ اب یہ تو متعین ہے کہ دونوں بھائی اس میں شریک ہے اور دونوں کو آدھا آدھا ملے گا، لیکن اب یہ متعین کرنا ہے کہ اس سمت کا آدھا فلاں لے گا یا اس سمت کا۔ ہر ایک چاہتا ہے میں لے لوں، دوسرا چاہتا ہے میں لے لوں۔ تو اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے کسی بڑے سے فیصلہ کرا لے، قاضی سے فیصلہ کرا لے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپس کی رضامندی سے قرآن اندازی کر لے کہ بھائی دونوں سمت لکھ دی جائے اور نام لکھ دیا جائے، جس کا نام آ جائے گا وہ اس سمت میں رہ لے گا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اس طرح کا کر سکتے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ یاد کرو اس وقت کو بھی جب فرشتوں نے کہا اے مریم،
بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سناتے ہیں اپنے ایک کلمے کی جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا کے اندر بھی بڑے مرتبے والے ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کا اونچا مقام ہوگا اور اللہ کے وہ مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ جبریل علیہ السلام تنہا یا پھر ان کے ساتھ کچھ فرشتے حضرت مریم کے پاس تشریف لائے اور انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچہ دیں گے، اور اس بچے کی کچھ صفتیں بیان کی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا، اللہ کا کلمہ۔ وہ کلمۃ اللہ اس لیے کہا کہ چونکہ وہ بغیر باپ کے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہو، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا۔ ان کا نام بھی اللہ نے بتلا دیا کہ ان کا نام عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، اور دنیا کے اندر بھی ان کا بڑا مقام ہوگا چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہوں گے، اور نبی سے زیادہ اونچا مقام کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ اور آخرت میں بھی ان کا بڑا مقام ہوگا کہ آخرت میں وہ شفیع ہوں گے، اپنی امت کی سفارش کریں گے اور خود اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ اور مزید کچھ صفات بیان کی اس بچے کی، عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ عیسیٰ اے مریم جو تمہارے ہاں بچہ ہوگا جن کا نام عیسیٰ ہوگا، وہ لوگوں سے بات چیت کریں گے گہوارے میں بھی، بچپنے میں، چھوٹی سی عمر میں پیدا ہوتے ہی، اور ادھیڑ عمر میں بھی بات کریں گے۔ اب سوال یہ ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو لوگوں نے حضرت مریم پر تہمت لگانی شروع کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن 2-4 دن کے بچے بولے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو یہ بچپنے میں بات کریں گے۔ تو بچپن میں بات کرنا یہ تو ایک معجزہ ہوا، لیکن ادھیڑ عمر میں بات کرنا یہ تو کوئی، ادھیڑ عمر میں تو سبھی بولتے ہیں، سبھی بات کرتے ہیں، پھر اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ تو کوئی معجزے والی بات نہیں ہے۔ بچپنے میں بات کرنا، بالکل پیدا ہوتے ہی بولنا، یہ تو معجزہ ہے، لیکن ادھیڑ عمر میں، بڑی عمر میں بولنا یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں بولنا اور ادھیڑ عمر میں بولنا یکساں اور برابر ہوگا۔ بچپنے میں عام طور سے ایک تو آدمی صاف نہیں بولتا ہے، بچہ جو بولتا ہے صاف نہیں بولتا، توتلا بولتا ہے، اور پھر بات جو کرتا ہے وہ بھی بچکانہ بات کرتا ہے، عاقلانہ کوئی عالمانہ بات نہیں کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عاقلانہ و عالمانہ بات ادھیڑ عمر میں ہوگی، وہی ان کی عاقلانہ، عالمانہ، صاف ستھری بات بچپنے میں بھی ہوگی، پیدا ہوتے بھی ہوگی۔ تو یہ معجزہ ہوا، کہلن۔ اور ایک دوسری بڑا اہم نقطہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ادھیڑ عمر سے پہلے ہی آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے اگلے رکوع میں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30-32 سال تھی تقریباً۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ادھیڑ عمر ابھی ملی ہی نہیں۔ اشارہ اس بات کی جانب ہے وکہلن سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر وہ ادھیڑ عمر میں ہوں گے اور بات چیت کریں گے، شریعت محمدیہ کی ترویج کریں گے، اسی کو رائج کریں گے، اسی کی تبلیغ کریں گے۔ تو کہلن یعنی ادھیڑ عمر میں بھی بات کریں گے، جس طریقے سے بچپنے میں بات کی اسی طریقے سے ادھیڑ عمر میں بات کریں گے، دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ قالت رب انا یکون لی ولد، جب حضرت مریم نے سنا کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ لڑکا دیں گے، تو انہیں بڑا تعجب ہوا، حیرت ہوئی، اور کہنے لگے رب انا یکون لی ولد، اے میرے پروردگار میرے کہاں سے کیسے بچہ ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ جو عام طریقہ ہے ولادت کا، میاں بیوی کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو مجھے تو کسی انسان نے صحبت کے طریقے پر چھوا بھی نہیں،
نہ جائز طریقے سے نہ ناجائز طریقے سے، پھر بچہ پیدا ہونے کی کیفیت اور طریقہ کیا ہوگا؟ حضرت مریم کا منشا بھی یہی تھا کہ کیا میرے بچہ ایسے ہی ہو جائے گا بغیر کسی مرد کے چھوئے، یا پھر میرا کسی مرد سے نکاح ہوگا اور پھر ہمارا دونوں کا ملاپ ہوگا، اس کے بعد پھر بچہ ہوگا، یہ معلوم کرنا منشا تھا ان کا۔ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ایسے ہی پیدا فرما دیتے ہیں، یعنی بغیر باپ کے مرد سے نکاح ہوئے، بغیر کسی مرد کے چھوئے بغیر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ بچہ دیں گے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، پہلے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت مریم کا منشا یہ تھا کہ ذریعہ اور سبب کیا ہوگا بچہ پیدا ہونے کا، تو فرشتوں نے جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ذریعے کی، کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بغیر ذریعے اور بغیر سبب کے بھی جو چیز چاہتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں، بس چاہنا ہے۔ اب سوال ہوا کہ چاہنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اللہ کا، اس کو بیان کیا، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں اور کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے کن فرما دیتے ہیں، ہو جا، فیکون تو ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اے مریم جو تمہارے ہاں بچہ ہوگا وہ یعلمہ الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کو کتاب سکھلائیں گے، حکمت سکھلائیں گے، تورات انجیل سکھلائیں گے، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور اللہ تعالیٰ ان کو بنی اسرائیل کا رسول بنا کر بھیجیں گے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ بچہ یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ کیا نشانی؟ نبوت کی کیا نشانی، کیا معجزہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات کا تذکرہ، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ ہاں یہ تو آگے ہے معجزات، تو قد جئتکم بآیۃ من ربکم، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے فرشتوں سے معلوم کیا تھا کہ میرے ہاں جو بچہ ہوگا تو کوئی ایسی نشانی ہونی چاہیے جس سے میں سمجھ جاؤں کہ میرے گھر میں اب بچے کی امید ہے، تو ان کو نشانی بتلا دی تھی کہ آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر پائیں گے، اشارے سے ہی بات کر پائیں گے، بس اللہ کا ذکر ہی کریں گے اور کوئی دنیاوی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلے گی، یہ نشانی ہوگی کہ آپ کے گھر پہ امید ہے۔ تو ایسے ہی حضرت مریم کو ایک نشانی سمجھائی، یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، قدرت ہے، لیکن نشانی اس سے آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے۔ تو ایک نشانی بتلائی، وہ یہ کہ فرشتے نے مٹی سے، گارے سے ایک پرندہ بنایا اور پھر اس پرندے کے اندر پھونک ماری تو وہ اڑنے لگا۔ تو اس سے اطمینان ہو گیا کہ جیسے مٹی سے ایک پرندہ بنایا، اس میں پھونک ماری یہ اڑنے لگا، تو ایسے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بغیر باپ کے، بغیر کسی مرد کے بچہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ اب وہ پرندے کی تصویر بنانا ہماری شریعت میں تو جائز نہیں، اس وقت جائز ہوگا، اس وقت جائز تھا۔ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے سامنے بناتا ہوں گارے سے ایک تصویر، پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک ماروں گا، پھر وہ پرندہ بن جائے گا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اور میں مادر ذات نابینا کو اچھا کر دیتا ہوں، کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ سب معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ کوئی مادر ذات نابینا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بینا بنا دیتے تھے۔ کوئی کوڑھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو تندرست کر دیتے تھے، اور کوئی مردہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا، مردے کو بھی زندہ کر سکتے تھے۔ یہ سب معجزات تھے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہاری وہ چیزیں بتلا دیتا ہوں جو تم گھروں میں کھا کر آتے ہو اور ذخیرہ بنا کر رکھتے ہو۔ یہ بھی اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا، کس نے کیا کھایا ہے فوراً بتلا دیتے تھے، کس کے گھر میں کیا ذخیرہ بنا رکھا ہے، کیا چیز ہے، وہ سب بتلا دیا کرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان سب چیزوں کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانا چاہو۔
اگر تم ایمان لانا چاہو تو یہ سب بڑی نشانی ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر رہا ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، مادرزاد نابینا کو بینا کر دیتا ہوں، کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں۔ یہ سب نشانیاں ہیں اس بات کی کہ اللہ نے مجھے پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی، تورات کی، جو میرے سے پہلے آئی ہے، اور تمہارے لیے حلال کرنے والا کرتا ہوں ان چیزوں کو جو تم پر حرام تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت، چربی، یہ سب حرام تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نرمی رکھی گئی، ان میں یہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری بات مان لو۔ کیا بات مانے آپ کی؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور اللہ ہی تمہارا پروردگار ہے، بس صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اپنے معجزات بھی ان کو بتلائے، کر کے بھی دکھلائے، لیکن اس کے باوجود وہ ہٹی اور ضدی لوگ مانے نہیں، ایمان نہیں لائے۔ بلکہ ایمان تو کیا لاتے، انہوں نے پلان بنانا شروع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا ان سے کفر و انکار، قال من انصاری الی اللہ، پہلے اکیلے کام کرتے رہے، پھر اپنی ایک جماعت بنائی۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کے لیے، کون میری مدد کریں گے اللہ کے دین کے کام میں۔ اس سے علماء نے یہاں لکھا ہے کہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا نام لے کر پہلے تنہا کھڑا ہو جائے، پھر بعد میں جماعت بنتی رہتی ہے، بعد میں ساتھی ملتے رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تنہا کھڑے ہو گئے اور پھر ان کی ایک جماعت بھی بن گئی۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے کہا ہے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ کے لیے تمہاری مدد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ حواریین یہ حور سے بنا ہے، حور عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے سفید، تو چونکہ وہ گورے رنگ کے تھے، سفید رنگ کے تھے یا سفید کپڑے پہننے والے تھے، اس لیے ان کو حواریین کہا گیا ہے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے اس پر جو آپ نے نازل کیا اور ہم نے رسول کا اتباع کیا، آپ ہم کو لکھ دیجئے حق کی شہادت اور گواہی دینے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ قبول عمل میں توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعثه مقاما محمودا یقبت به الاولون والآخرون، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المحيا والممات۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم ہمارے توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیجئے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ قرآن و حدیث کی ہمیں صحیح فہم نصیب فرما، صحیح سمجھ نصیب فرما۔ قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے اللہ ہماری زندگی کو قبول فرما لیجئے، ہمارے نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہر طرح کی خیر و برکت سے مالا مال فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔
یا اللہ حاضرین کے جو جائز مقاصد جائز ضروریات ہیں آپ خوب جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور کے سینوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کے جائز مقصد کو پورا فرما دیجیے، جائز ضرورت کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، مولا کریم یقیناً ہم مانگنا نہیں جانتے لیکن آپ دینا جانتے ہیں۔ یا اللہ جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے بہتر ہو سب ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی